الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے، فرماتے ہیں کہ میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا تو میں نے اپنے داہنے بائیں دیکھا تو میں انصار کے دو نوعمر بچوں کے درمیان تھا۔ میں نے تمنا کی کہ میں ان سے بہادروں کے درمیان ہوتا۔ ان دونوں میں سے ایک نے مجھے اشارہ کیا، بولا اے چچا، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں بولا تجھے اس سے کیا کام ہے اے بھتیجے؟ وہ بولا مجھے خبر ملی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا جسم اس کے جسم سے جدا نہ ہوگا تاکہ ہم سے جلد موت والا مر جائے۔ فرماتے ہیں میں نے اس پر تعجب کیا۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے نے بھی مجھے اشارہ کیا تو مجھے اسی طرح کہا تو میں نہ ٹھہرا، حتیٰ کہ میں نے ابو جہل کو دیکھ لیا جو لوگوں کے بیچ گھوم رہا تھا تو میں بولا کیا تم دیکھتے نہیں یہ تمہارا وہ شکار ہے، یار ہے جس کے متعلق تم مجھ سے پوچھ رہے تھے؟ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں اپنی تلواریں لے کر اس پر جھپٹے، اسے مارا حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا۔ پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی تو فرمایا تم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ تو ان میں سے ہر ایک بولا کہ اسے میں نے مارا ہے۔ فرمایا کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ وہ بولے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلواریں دیکھی۔ معافی دیجیے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ذرا کھانسی بابر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلواریں دیکھیں۔ فرمایا تم دونوں نے ہی اسے قتل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے صلب کا فیصلہ معاذ ابن عمر ابن جموح کے لیے کیا، اور وہ دونوں صاحب معاذ ابن عمر ابن جموح اور معاذ ابن افرا تھے۔ مسلم و بخاری۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک آسان ہے، طویل ہے ضرور، اس لیے میں نے اس کی عربی بھی تلاوت نہیں کی کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن عوف تو سمجھتے تھے کہ یہ تو بچے ہیں، انہوں نے کیا بہادری دکھانی ہے۔ پھر مہاجر بہادری میں مشہور بھی تھے، تو جب انہوں نے یہ تمنا کی کہ کاش میں بہادروں میں ہوتا، یہ تو بچے ہیں۔ پھر ایک بچے نے جو سوال جواب کیے کہ میں ابو جہل کو نہیں جانتا، ذرا مجھے دکھائیے تو صحیح، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ عشق رسول ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو بہرحال انہیں قتل کر دیا گیا۔ ابو جہل نے ابو جہل کو
ان دونوں بھائیوں نے قتل کر دیا، دونوں نوعمر بچوں نے قتل کر دیا۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی نشاندہی کی، پھر جب اس کا سامان، کیونکہ حدیثیں ہم پڑھ گئے ہیں نا پیچھے کہ جو قتل کرے گا اس کا سامان اسے دیا جائے گا، کیونکہ یہ انفرادی قتل ہے نا، اس کا جہنم واصل انفرادی کی ہے۔ تو پھر اب جب حصہ دینے کی باری آئی تو دونوں کو کہا کیا تم نے تلواریں پونچھ لی ہیں؟ کہا نہیں ابھی نہیں پونچھی۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس ان کی تلواریں دیکھیں تو دونوں خون آلود تھیں۔ اس کا مطلب ہے دونوں نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ایک وار سے وہ قتل نہیں ہوا، ایک وار کیا نڈھال ہو گیا تھا، گھائل ہو گیا ہوگا، پھر دوسرے نے کیا، پھر اس طرح دونوں نے قتل کیا۔ تو اس طرح وہ اس کا جو سامان تھا وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں صاحب کو عطا کر دیا اور وہی اس کے حقدار ٹھہرے، اس مال کو غنیمت نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت عطا فرمائے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ یہ چونکہ جہاد ہے اس لیے یہاں ہر چیز جائز ہے، جنگ جو ہے، لیکن امن و امان کی صورت میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، کسی کو معلوم ہو جائے، تو اس کے لیے حاکم وقت ہے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اس پر گواہ پیش کیے جاتے ہیں، گواہ پیش کر کے تو اس کا مقدمہ کا فیصلہ جو قاضی سناتا ہے، حکومت کا یہ کام ہے کہ اسے کیا سزا دیتی ہے۔ البتہ گستاخ رسول کا جو ہے وہ سر تن سے ہی جدا ہوتا ہے، یہی خطرہ، لیکن وہ کرتی حکومت ہے، کوئی شخص اپنے ہاتھ میں قانون لینا منع ہے۔ اس طرح تو پھر افراتفری پھیل جاتی ہے، جس کا کو جی کرے گا، جس سے کوئی دشمنی ہوگی وہ اس کو قتل کر دے گا جس نے گستاخی کی تھی، کیونکہ گواہیاں تو ہوں گی نہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ جب بھی کوئی جرم ہو تو اس کے لیے گواہان ہیں، گواہی ہے، ہر چیز میں گواہی ہے، اس کے بعد قاضی ہے، پھر قاضی جو فیصلہ سنائے، اب وہ جانے تو پھر اللہ جانے، اگر وہ طرفداری کرتا ہے یا کرپشن کرتا ہے تو وہ جانے، اللہ جانے، آخرت میں اس کے لیے عذاب ہوگا۔ اگر وہ انصاف سے فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔